کرنے کی ایکتا تھی۔ آج بھی کئی بار ہمارے لوگ ایکتا کرتے ہیں، جب وہ خدا کے لیے دینا چاہتے ہیں تو شوہر اور بیوی کے اندر صلاح ہوتی ہے، تو شوہر کہتا ہے کہ اتنا دیا جائے، بیوی کہتی ہے نہیں اتنا دیا جائے، دونوں کے اندر مزاحمت ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، آخر کار پلان طے ہوتا ہے اور دونوں ایک چیز پر متفق ہوتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، اور وہ دونوں ہی جب متفق ہوتے ہیں، اگر تو وہ دیانتداری کا کام کر رہے ہیں تو دونوں برکت پائیں گے، اگر وہ دونوں خیانت کا کام کر رہے ہیں، جھوٹ کا کام کر رہے ہیں، ریاکاری کا کام کر رہے ہیں، تو دونوں ہی سزاوار ہیں۔ مرد بھی اور عورت بھی دونوں ہی سزاوار ہیں، دونوں کو سزا ملے گی اور دونوں ہی ہلاکت کا بیج بوتے ہیں۔ انہوں نے ہلاکت کا بیج بویا اور شوہر بھی مر گیا، بیوی بھی مر گئی۔ اب کیا ہوا؟ حنانیہ کو بھی اور سفیرہ کو بھی جوان اٹھا کر لے گئے اور دفنا دیا۔ تو کلیسیا کے اندر یہ پہلا بگاڑ تھا، ابتدائی کلیسیا کے اندر یہ پہلا بگاڑ آیا، اور خدا نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کی کلیسیا کے اندر بگاڑ ہو، خدا نہیں چاہتا کہ اس کی کلیسیا جھوٹ بولے، خدا نہیں چاہتا کہ اس کی کلیسیا بددیانتی کرے، خدا نہیں چاہتا کہ اس کی کلیسیا مکاری کرے، ریاکاری کرے، خدا نہیں چاہتا کہ اس کی کلیسیا بددیانت ہو۔ خدا غضبناک ہوا، خدا قہر میں آیا، خدا نے ان دونوں کو مار دیا، وہیں پر ایٹ دا سپاٹ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، مر گئے وہ دونوں، کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ میری کلیسیا کے اندر ایسے نافرمان اور جھوٹ بولنے والے لوگ رہیں۔ خدا اپنی کلیسیا کو پاک دیکھنا چاہتا تھا، اور میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدائی کلیسیا اتنی پاک تھی کہ وہ آگ کے شعلوں کی طرح، آگ کے انگاروں کی طرح پاک، سفید پاک تھی، جس طرح آگ کے شعلے، آگ کے انگارے سفید ہوتے ہیں اور ان کے اندر کوئی بدی نہیں ٹھہر سکتی، ویسے ہی ابتدائی کلیسیا کی پاکیزگی آگ کے انگاروں کی طرح سفید تھی، اس میں جھوٹ کبھی ٹھہر نہیں سکتا تھا، رہ نہیں سکتا تھا، اس لیے خدا غضبناک ہوا اور وہ مر گئے۔ اور جب ایسا ہو گیا پھر ایک اور بات ہوئی، کلیسیا ہیبت میں آ گئی، رسول ہیبت میں آ گئے، رسولوں پر بھی خوف طاری ہو گیا، کلیسیا پر بھی خوف طاری ہو گیا کہ یہ ہمارے بیچ کیا ہوا چاہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کو خدا اسی جگہ پر موت دے دیتا ہے۔ کلیسیا ڈر گئی، رسول ڈر گئے، ڈیکن جتنے تھے ڈر گئے، سب لوگ ڈر گئے وہاں پر۔ اور اس کے بعد وہ سلیمانی برآمدہ میں جہاں وہ اکثر دعا کے لیے جاتے تھے، سب ایک دل ہو کر دعا کرتے تھے۔ ابتدائی کلیسیا کے اندر پاکیزگی تھی، یاد رکھے پہلی بات، ابتدائی کلیسیا کے اندر پاکیزگی تھی، اور وہ لوگ بددیانت نہیں تھے، وہ جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں تھے، اور نہ ہی وہ لوگ مارنے والے لوگ تھے، بلکہ وہ لوگ مرنے والے لوگ تھے، مارنے والے نہیں، وہ جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں تھے، وہ الزام لگانے والے لوگ نہیں تھے، وہ دعا کرنے والے لوگ تھے، چغلیاں کرنے والے لوگ نہیں تھے، جھوٹ بولنے والے وہ لوگ نہیں تھے۔ ابتدائی کلیسیا دعا کرنے کا جذبہ رکھتی تھی، ابتدائی کلیسیا دینے کا جذبہ رکھتی تھی، ابتدائی کلیسیا عبادت کرنے کا جذبہ رکھتی تھی، ابتدائی کلیسیا منادی کا جذبہ رکھتی تھی، ابتدائی کلیسیا گواہی دینے کا جذبہ رکھتی تھی، ابتدائی کلیسیا اپنے کھیت بیچ بیچ کر، اپنے گھر بیچ بیچ کر دینے کا جذبہ رکھتی
تھی، ابتدائی کلیسیا کے اندر رفاقت تھی، ابتدائی کلیسیا کے اندر محبت تھی، ابتدائی کلیسیا کے اندر پاک جذبے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے جذبے تھے، کندھے سے کندھا ملا کر اور پاؤں سے پاؤں ملا کر چلنے کا جذبہ تھا۔ ابتدائی کلیسیا نے ثابت کیا کہ ہم مسیحی ہیں۔ وہ مسیحی تھے کیونکہ انہوں نے مسیح کو جانا، انہوں نے مسیح کو مانا، مسیح کو جانا، مسیح کو مانا اور ثابت کیا کہ ہم